بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ان الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک سے ملتا ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتے ہوئے پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اس بارے میں بائبل اور تورات تو خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں بہت ہی عجیب بات کی گئی ہے، مگر کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان خود بھی اس آیات کو پڑھ کر آگے گزر جاتے تھے، وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر اس بات کا مطلب کیا ہے اور یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سورۃ یونس میں فرعون کا انجام اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیا ہے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ سامعین، یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا تھا، جب فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب گیا تو سمندر نے اللہ پاک کے حکم سے فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا۔ اس کے باقی ساتھیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ہزاروں برس کے بعد فرعون کی لاش کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں کیا ہوا وعدہ کس طرح سچ ثابت ہوا۔ ایک ڈاکٹر جو اس کی لاش کا معائنہ کر رہا تھا، اس نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو گیا۔ ناظرین، فرعون کے مرنے کے ہزاروں سال کے بعد دوسری ممیز کے ساتھ اس فرعون کی لاش بھی مل گئی تھی۔ جب اس کے جسم کو دیکھا گیا تو اس کے سینے پر اس کا نام لکھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ ان تمام ممیز کا معائنہ کرنے کے لیے ان کو قاہرہ لے جایا گیا۔ جب اس کا معائنہ کیا گیا تو جو فرعون کی لاش تھی، اس پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ فرعون کی ہی لاش ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس کی سچائی جاننے کے لیے دنیا کے تمام ڈاکٹر سائنسدان مصر کی طرف چل نکلے۔ جب ڈاکٹرز نے اس کے ٹیسٹ کیے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ واحد فرعون کی ہی لاش تھی جس پر نمک کی تہ جمی ہوئی تھی۔ جب اس بات کی تصدیق ہو گئی تو اس کو فرعون کی لاش سمجھ کر عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا۔ جب پہلی دفعہ یعنی 1982 میں فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ یہ لاش خراب ہونے نہ دی جائے اور جلد از جلد اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ حتیٰ کہ دونوں حکومتوں یعنی مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر فرعون کی لاش فرانس لے جانے کا حکم دیا۔ جب اس فرعون کی لاش فرانس ایئرپورٹ پر پہنچی تو وہاں کے اعلیٰ عہدیدار استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال ایسے کیا گیا کہ جیسے بڑے لیڈر کا کیا جاتا ہو۔ فوجی دستوں کی جانب سے سلامی بھی دی گئی۔ اس کی لاش ڈاکٹروں کے حوالے کر دی گئی، جس کی سربراہی ایک فرانسیسی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ جب اس کی ممی کا مکمل ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود تھے۔ ڈاکٹر مورس اس بات سے بہت حیران اور پریشان تھے کہ ایک بادشاہ کی موت پانی میں کیسے ہو سکتی ہے۔ جب اس ڈاکٹر نے مزید تحقیقات کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت جس طرح ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب قرآن پاک میں پہلے ہی بیان کر دی گئی ہے۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ جس ملک سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ وہ مزید معلومات اکٹھی کرنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ حتیٰ کہ وہ ایک سائنسدان تھا تو اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے تعاون کرنے کی گزارش کی۔ اس مصر کے سائنسدان نے قرآن پاک کی وہ آیات کھول کر 90 سے 92 تک کا ترجمہ لفظ بہ لفظ فرانسیسی سائنسدان کو سنا دیا۔ اس فرعون کے ساتھ جو ہوا تھا، مثلاً اس کا خدائی کا دعویٰ اور کیسے پانی میں ڈوبا اور کیسے اس کی لاش نمک میں چھپی اور پھر دوبارہ لاش ظاہر ہونا، اور اس کے علاوہ اس کی لاش کو دوبارہ سائنسی دور میں محفوظ کرنا، یہ ایک ایسا اشارہ تھا جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ میں تجھے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے جب اس آیات کو لفظ پر لفظ سنا تو اس کے دل سے صدا نکلی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سچی ہے، مسلمانوں کا نبی سچا ہے اور اس پر اترنے والی کتاب قرآن پاک بھی سچی کتاب ہے۔ یہی ڈاکٹر مورس ایک زمانے میں فرانسیسی میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور ایک زبردست سائنسدان بھی رہ چکے ہیں۔ وہ سعودی عرب کے شاہ فیصل کے ذاتی معالج بھی تھے۔ ایک دفعہ وہ سعودی عرب بلائے گئے
اور سرکاری مہمان کے طور پر ان کو ہوٹل میں ٹھہرایا گیا اور ان کو کئی دن تک شاہ فیصل سے ملاقات کا انتظار کرنا پڑا۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی وقت بادشاہ کی کال آ سکتی ہے، اس لیے وہ باہر کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتے تھے کہ جب بھی کال آئی تو ان کو جانا پڑے گا۔ اس کو کمرے میں قرآن پاک ملا جس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ٹائم گزارنے کے لیے قرآن پاک کو انگریزی زبان میں پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک عیسائی ہونے کی وجہ سے کبھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وہ ان بیانات میں دلچسپی لینے لگا جو سائنسی نوعیت کے تھے، مثلا انسان کی ولادت کن مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، بارش کیسے برستی ہے۔ وہ ان تمام پوائنٹس کو نوٹ کرتا گیا۔ کیونکہ وہ ایک سائنسی ماہر تھے اس لیے وہ اس طرح کے اور پوائنٹ کی نشاندہی بھی کرتا گیا۔ کچھ دن کے بعد پورے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا اور اس طرح کے بیانات کو لکھتے گئے۔ تب اس نے خیال کیا کہ اگر اس طرح کے بیانات بائبل میں بھی موجود ہوں اور ان کے ساتھ قرآن پاک کے بیانات کو ملایا جائے تو ایک دلچسپ تحقیق سامنے آ سکتی ہے۔ چنانچہ جب وہ واپس گئے تو اس تحقیق کو جاری رکھا اور بائبل میں بھی اس طرح کے جو بیانات تھے ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے چلے گئے۔ پھر ان دونوں کتابوں کے بیانات کو آپس میں ملایا۔ اس میں انہوں نے خالص سائنسی معیار سے کام لیا کیونکہ وہ ایک عیسائی تھے اور قرآن پاک سے کوئی لگاؤ بھی نہیں تھا۔ اس لیے خالص تحقیق کرنے کے بعد اس پوائنٹ پر پہنچے کہ قرآن پاک میں جتنے بھی سائنسی نوعیت کے بیانات ہیں سب درست ہیں، اور بائبل میں جتنے بھی سائنسی نوعیت کے بیانات ہیں ان میں اکثر غلط ثابت ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے ایک کتاب دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس کے نام سے شائع کی اور اس کو اردو اور انگریزی زبان میں لکھا۔ سامعین، صرف ایک ڈاکٹر مورس ہی نہیں بلکہ دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جب اعلیٰ علم رکھنے والے لوگوں نے قرآن پاک کی اتھارٹی اور قرآن پاک کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کرنے کے لیے اس کا مطالعہ شروع کیا تو قرآن پاک کی سچائی کو ماننے کے لیے مجبور ہو گئے اور اس پر ایمان لے آئے۔ یمن کے ایک عالم دین شیخ عبد المجید زندانی ایک عالم دین ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کے علمی اعجاز اور سائنسی تجربات جو قرآن کریم کی تصدیق کرتے ہیں ان پر کافی کام کیا ہے۔ شیخ زندانی کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں جدہ میں ایک تقریب میں شامل تھا۔ یہ تقریب بیالوجی اور اس کے علم کے جو نئے انکشافات ہوئے ہیں اس کے متعلق تھا۔ اس تقریب میں ایک امریکہ کے ڈاکٹر نے تحقیق پیش کی کہ انسانی اعصاب جن کے ذریعے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے اس کا تعلق ہماری جلد کے ساتھ ہے۔ مثلا جب ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس درد کا احساس ہماری جلد کو ہوتا ہے۔ صرف اسی جگہ درد محسوس ہوتا ہے جہاں چوٹ لگتی ہو، جسم کے کسی دوسرے حصے کو محسوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ انسانی جسم میں درد کا مرکز صرف جلد تک محدود ہے اور چمڑی کے بعد گوشت اور ہڈیوں کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ شیخ عبد المجید زندانی کہتے ہیں کہ میں وہاں اس کی یہ بات سن کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب، آپ جو تحقیق اب لے کر آئے ہیں یہ تو ہم 1400 سال پہلے ہی جانتے ہیں۔ پروفیسر نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل نئی تحقیق ہے جو ہم نے کی ہے، جو تجربات کی روشنی میں کی گئی ہے، اور آج سے 25-30 سال پہلے یہ بات تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے جواب دیتے ہوئے قرآن پاک کی ایک سورۃ النساء کی آیت پڑھی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈالیں گے، اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کے بعد ان کو اور کھال دیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں۔ سامعین، اس آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اہل جہنم کی جلد جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو نئی جلد عطا کریں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکتے رہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جلد دوبارہ بن سکتی ہے اور درد کا مرکز سکن یعنی جلد ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیات کا ترجمہ پڑھ کر سنایا تو ڈاکٹر دوسرے پروفیسر اور ڈاکٹروں سے پوچھنے لگا کہ کیا اس آیات کا ترجمہ بالکل درست ہے؟ جب اس کے تمام ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جی ہاں یہ اس بات کا مفہوم ہے تو وہ حیران و پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شیخ زندانی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر باہر نکل گیا تو میں بھی پیچھے گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ نرس سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے بتاؤ اس آیات کا ترجمہ بالکل درست ہے؟ تو اس نرس نے بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا جی ہاں بالکل درست ہے۔ وہ پروفیسر حیرانگی سے کہنے لگا کہ سب اس آیات کا ترجمہ بالکل یہی کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے اس کو ایک قرآن پاک دیا جس کا ترجمہ انگلش میں موجود تھا۔ شیخ زندانی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے کئی سال بعد
وہی پروفیسر مجھے ایک تقریب میں ملے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اللہ کے کرم سے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں قرآن پاک کی سچائی سے متاثر ہو چکا ہوں، اور یہی نہیں بلکہ آج تک سینکڑوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ ناظرین، آج کی سائنس ایسی جدید تحقیقات کر رہی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سامعین، آج کی سائنس ایسے میدان سر کر رہی ہے کہ بہت جلد ہی انسان پڑوسی سیاروں پر آباد ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ آج سے 1 صدی پہلے اس بات کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا بھی تھا تو اس کو دیوانہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس دور میں یہ ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب 1 صدی پہلے یہ سب دیوانگی سمجھا جا رہا تھا تو 1400 برس پہلے عرب کے صحرا میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی مسجد کے منبر پر مسلمانوں کو ایسی آیات سنا رہے تھے کہ جس کی تحقیق آج کے انسانی جدید ترین سائنسی دور میں ممکن ہوئی ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم نے ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے کہ جس سے متاثر ہو کر اعلیٰ تعلیم رکھنے والے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مقصد یہ کہ آپ کو بھی قرآن پاک کو پڑھنے کی طرف لایا جائے، جو ہم یقیناً پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، اور وہ امت جو اس قرآن پاک کی وارث ہے وہ اس واقعہ سے متاثر ہو کر اپنی معراج کی طرف لوٹ چلے۔ اگر ہماری یہ متاثر کن ویڈیو سے آپ متاثر ہوئے ہوں یا آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو اور مستقبل میں آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری انفارمیشن پرووائڈر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔